اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 2 ذی القعدہ، اسلامی تاریخ، زمزم کا چشمہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنی بیوی ہاجرہ اور لخت جگر اسماعیل کا بے آب و گیاہ اور چٹیل میدان میں چھوڑ کر چلے گئے۔ جب ان کے تھیلے کی کھجور اور مشکیزے کا پانی ختم ہو گیا اور بھوک اور پیاس کی وجہ سے حضرت ہاجرہ کا دودھ خشک ہو گیا تو بچہ بھوک کے مارے بلبلانے لگا۔ ادھر ہاجرہ علیہ السلام بے چین ہو کر پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ پہاڑی پر چکر لگانے لگیں۔ جب 7ویں چکر میں مروہ پہاڑی پر پہنچیں تو غیبی آواز سنائی دی تو سمجھ گئیں کہ اللہ کی طرف سے کوئی خاص بات ظاہر ہونے والی ہے۔ واپس آئیں تو دیکھا کہ جبریل امین تشریف فرما ہیں اور انہوں نے زمین پر اپنی ایڑی مار کر پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ بہتے پانی کو دیکھ کر حضرت ہاجرہ نے زمزم یعنی رک جا کہا۔ اسی دن سے اس کا نام زمزم ہو گیا۔ اگر حضرت ہاجرہ علیہ السلام اس پانی کو نہ روکتی تو وہاں پانی کی نہر جاری ہو جاتی۔ یہ چشمہ ہزاروں سال تک بند پڑا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے خواب کی رہنمائی سے اس کنویں کی کھدائی کی تو صاف ستھرا پانی نکل آیا۔ اس دن سے آج تک اس کا پانی ختم نہیں ہوا، جبکہ ہر وقت مشینوں سے پانی نکالنے کا کام جاری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے سردی ختم ہو گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سردی کے موسم میں نے صبح کی اذان دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذان کے بعد حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے، مگر مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شخص نظر نہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، لوگ کہاں ہیں؟ میں نے عرض کیا، لوگ سردی کی وجہ سے نہیں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت دعا فرمائی کہ اے اللہ، ان سے سردی کی تکلیف کو دور کر دے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے ایک ایک کر کے لوگوں کو نماز کے لیے آتے دیکھا۔ بیہقی فی دلائل النبوہ کی روایت ہے، یہ بلال رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ ایک فرض کے بارے میں صفا اور مروہ کی سعی کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا اور مروہ کی سعی کرتے ہوئے صحابہ سے فرما رہے تھے کہ سعی کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سعی کو تم پر لازم قرار دیا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، حبیبہ بنت تجزہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ ایک سنت کے بارے میں احرام باندھنے کی دعا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھنے کے لیے سواری سے اترے تو یہ دعا پڑھی، الحمدللہ سبحان اللہ اللہ اکبر۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، اللہ ہی کی ذات پاک ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ بخاری کی روایت ہے، انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ ایک گناہ کے بارے میں بیت اللہ کا طواف کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے بیت اللہ کے 50 طواف کیے تو وہ اپنے گناہوں سے اس دن کی طرح پاک ہو جائے گا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔ ترمذی کی روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ ایک گناہ کے بارے میں کسی کو تکلیف دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں کو برا بھلا مت کہو، اس لیے کہ تم اس سے زندوں کو تکلیف دو گے۔ مردوں کو برا بھلا کہنا منع ہے، کیونکہ اس سے ان کے وہ رشتہ دار جو زندہ ہیں انہیں تکلیف ہوگی، اور کسی کو تکلیف دینا جائز نہیں ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ آخرت کے بارے میں قیامت کے دن خوش نصیب انسان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں سے وہ خوش نصیب میری شفاعت کا مستحق ہوگا جس نے سچے دل سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا۔ بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ طب نبوی سے علاج، آب زمزم سے علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین پر سب سے بہترین پانی آب زمزم ہے، یہ کھانے والے کے لیے کھانا اور بیمار کے لیے شفا ہے۔ موجم الاوسط للطبرانی، عباس رضی اللہ عنہ راوی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا لمحہ بلمحہ گزرتی جا رہی ہے اور آخرت سامنے آتی جا رہی ہے، اور اس دنیا میں دونوں کے چاہنے والے موجود ہیں۔ تم کو دنیا کے مقابلے میں
آخرت اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ دنیا عمل کی جگہ ہے، یہاں حساب اور کتاب نہیں ہے، اور آخرت حساب اور کتاب کی جگہ ہے، وہاں عمل کرنے کا موقع نہیں ہے، عمل کرنے کا موقع نہیں۔ کنز العمال کی روایت ہے، جابر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ دنیا اور آخرت کی تمام خیر عطا فرما، جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجئے، جو بھول گئے ہوں اپنے فضل کرم سے عطا فرمائیے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔